الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ توفاہم فوت کر دیں انہیں الملائکۃ فرشتے ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ پر، قالوا وہ کہتے ہیں فرشتے فیما کنتم تم کس کام میں تھے، قالوا وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے مستضعفین نہایت کمزور فی الارض اس سرزمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں الم تکن کیا نہیں تھی ارض اللہ اللہ تعالیٰ کی زمین واسعۃً وسیع فتہاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ سوائے المستضعفین کمزور من الرجال مردوں میں سے، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدان اور بچوں میں سے، لا یستطیعون جو استطاعت نہیں رکھتے جو طاقت نہیں رکھتے، حیلتاً کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ ہی کوئی راستہ پاتے ہیں، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم تو یہ لوگ ہیں کہ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اور اللہ تعالی ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے پاس کوئی بھی شرعی عذر موجود نہیں ہے اور اسلام کا حکم آیا ہجرت کا، لیکن ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی، اپنے وطن کو اپنے علاقے کو نہیں چھوڑا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ظالم قرار دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ اور یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ بسا اوقات حالات اور موقع کے لحاظ سے اسلام کے بعض احکام انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر انہوں نے ہجرت نہ کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو کفر کے مترادف قرار دیا ہے۔ تو یہ حالات کے مطابق ہوتے ہیں کہ بس اوقات اعمال وہ انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس آیت سے علماء نے یہ بھی نکالا کہ ایسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا انسان کے لیے نہایت مشکل ہو، اور مکہ کے حالات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، جس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا ہجرت کرنے کا، اس وقت ان کے لیے وہاں پر عمل کرنا انتہائی مشکل تھا، اور اسی وجہ سے ہجرت حبشہ بھی رکھی گئی تھی، پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ اسی بنیاد پر رکھی گئی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم کہ جن لوگوں نے ہجرت نہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، جب ان کو فرشتے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، ان کو فوت کرتے ہیں، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں فیما کنتم کہ تم کس کاموں میں لگے ہوئے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ تم نے ہجرت نہیں کی۔
تو وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم کمزور تھے زمین کے اندر۔ تو فرشتے پھر آگے سے جواب دیتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا پھر اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، کہ کشادہ نہیں تھی کہ تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے وہاں پر؟ تو اس لیے تم نے ہجرت نہیں کی، تمہارا کوئی عذر نہیں تھا، تو اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا لوٹنے کی جگہ ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جن کے پاس شرعی عذر ہے، اور وہ شرعی عذر کی وجہ سے وہ لوگ ہجرت نہیں کر سکے۔ مطلب ایک تو کہ لوگ ان کے جو عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے ان پر اتنا ظلم ستم کیا کہ ان کو ہجرت ہی نہیں کرنے دی، ان کو اتنا پابند کر دیا کہ ہجرت کا ان کو موقع ہی نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، ہجرت کا ارادہ تھا، نیت تھی، لیکن ان کے عزیز و اقارب ان کو جانے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے ان کو روکے رکھا اور ظلم اسی طرح ڈھاتے رہے ان کے اوپر۔ تو یہ لوگ معذور ہیں۔ یا پھر جن کے پاس کسی قسم کی کوئی تدبیر، مطلب انہوں نے اپنی ہر قسم کی کوشش کی لیکن کوئی بھی کوشش ان کی اس حوالے سے کارگر ثابت نہیں ہو سکی کہ وہ ہجرت کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ولا یہتدون سبیلا، اور کوئی راہ اور بھی ان کو نظر نہیں آئی کہ کسی کا تعاون مل گیا ہو کہ چلو اس تعاون سے ہی وہ چلے جاتے، کوئی ایسی چیز بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی نہیں تھی۔ تو پھر ایسے جو مردوں میں سے ہیں یا پھر عورتوں میں سے یا بچوں میں سے ایسے جو لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر وہ سختی نہیں ہے جو پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا تھا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح ان کے اندر عیاش بن ابی ربیعہ، جنہوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر لی تھی، لیکن پھر ابو جہل کی باتوں میں آ کر وہ واپس آ گئے۔ ٹھیک ہے، واپس آ گئے تو پھر دوبارہ انہوں نے جانے ان کو نہیں دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے، پھر اسی طرح سلمہ بن ہشام اور دیگر جو معذور صحابہ تھے ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پر دعا بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو نجات دے دے تاکہ وہ کفار کے پنجوں سے آزاد ہو کر وہ مدینہ کے اندر آ جائیں اور صحیح طرح اپنی عبادت کر سکیں۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ، اور عسا یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لفظ کا ویسے معنی امید ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو یقین کے معنی میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ یعنی ان یعفو عنہم، ایسے معذور افراد کو کیا ہے معاف کر دے گا، درگزر کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر سختی نہیں کریں گے، یعنی ان کے لیے جہنم اللہ رب العالمین نہیں رکھی۔ وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو انسان کو یعنی خاص طور پر ایسے علاقے سے کہ جہاں پر اس کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو، تو اس علاقے سے اس کو وہاں سے نکل جانا چاہیے اور ہجرت کر کے ایسے علاقے کی طرف چلا جائے جہاں پر اسلامی تعلیمات پر آسانی کے ساتھ وہ عمل کرے، یہ اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اگر وہ اسباب موجود ہیں، وسائل موجود ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ ہی رہ رہا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابو داود کی روایت ہے کہ من جاء مع المشرک وسکن معه فانه مثله، کہ جو بندہ مشرک کے ساتھ رہا اور ان کے ساتھ رہائش پذیر رہا تو وہ اسی طرح ہے، وہ پھر یعنی اس کا شمار کس کے اندر ہوگا؟ مشرکین کے اندر ہی ہوگا۔ تو ایسے شخص کو اگر وہ ہجرت نہیں کر رہا، پھر اس کا اللہ رب العالمین نے شمار اسی کے اندر ہی کرنا ہے۔ تو یہ یعنی کہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اس کے اندر انسان کو غور کرنا چاہیے، اور ایسے علاقوں سے ہجرت کر کے انسان کو دارالاسلام کی طرف آنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔